خارجہ کے بننے سے حالات بہتر ہوں گے؟ آپ مجھے ذرا وضاحت کریں نا کہ حالات کیسے کچھ بہتری آئے گی. چلے میں ایک بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک کیس کرنا ہے, آپ نے کسی یونیورسٹی کے خلاف کہ یہ میری ڈگری غلط ہے. ٹھیک ہے. ڈگری آپ کی ہے, مسئلہ آپ کا, محنت آپ نے کی ہے, لیکن آپ کو وہاں وکیل کھڑا کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کہیں وکیل نہیں, یہ میرا محلے دار سے آنا ہے تو میں اسے عدالت میں لے جاؤں, کیا عدالت اس کی اس طرح سنے گی؟ ٹھیک, آپ پروفیشنل کی بات کریں, بالکل ٹھیک. دیکھیں اب لائف یہ صحیح ہے. پروفیشنلزم ہوگی. دیکھیں میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا, میں ابھی ہوں اسی دہشت گردی کے پیج پہ, بالکل ٹھیک ہے, میں ابھی ہوں اسی زخم میں, اور میں ابھی مجھے ہر پہلو سے اس دہشت گردی کا ہی جواب چاہیے. آج ہم ان سب خبروں کو, آپ کے سارے نوائے وقت کو ٹھیک ہے دیکھیں گے دہشت گردی کے تناظر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ میں نے 18 کہہ دیا, آپ نے کہا نہیں 20-22 ہے. ہم نے ایلچی بنائے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایم این ایز ہیں. ہم نے کہا کشمیر پہ بات کریں گے وہ. میں نے آپ کو کہا کہ ہاں 2-4 لوگ ہیں, مثلا جنید انوار اس میں ہیں, ٹوبا ٹیک سنگھ سے وہ ایم این اے ہے, دوسری دفعہ ایم این اے ہے, قابل آدمی ہے, ممکن ہے ان کی کوئی سن لے. اعجاز الحق کی ممکن ہے کوئی سن لے. سینیٹر مشاہد حسین کی سن لے, ایک بندہ اور ہے, اس کا نام ہے جو جنرل عبد القیوم ہے, ان کی کوئی سن لے. 5واں مجھے بندہ کوئی نظر نہیں آتا, میجر طاہر کو کہہ لے. ٹھیک ہے. تو اب ان سمپل ایم این اے کی نہ وہ پارلیمانی سیکٹری تک نہیں ہے. اچھا اگر کوئی ہے, مانا کے بیچ میں ہے, لیکن ان میں سے کوئی وزیر تک نہیں ہے. جو وزیر خارجہ کا پروٹوکول, ان میں سے ایک وزیر خارجہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جب ایک چھوٹی سی بھی پنچایت کرتے ہیں نا, پنچایت سسٹم کی بات کرنے لگا, آپ کسی بے وقوف کو سرپنچ نہیں بناتے جی, یا سرپنچ جو ہوتا ہے وہ اپنا کسی بے وقوف آدمی کو نمائندہ نہیں بناتا. اب داخلی معاملات خارجی معاملات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بڑی تلخ بات پوچھنا چاہتے, میرے ایک بریگیڈیئر دوست کہا کرتے ہیں کہ ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک آپ کے 4 سیکرٹری کا آرڈر کہیں اور سے آتا ہے, وفاقی سیکرٹریز کا, جس میں خارجہ کا سیکرٹری بھی ہے, دفاع کا سیکرٹری بھی ہے, اور اس میں خزانہ کا, آپ کا فائنانس کا سیکرٹری بھی ہے, اور داخلہ کا سیکرٹری بھی ہے. عرفانہ میری خواہش ہے کہ میری بات آپ ہی توجہ سے سنیں. جس ملک میں 4 سیکرٹریز تک, تو باہر کسی افاق سے آئے بات کہ یہ ہماری مرضی کے لگائیں, اگر آپ ان کو وہ رزلٹ اچھا نہیں دے رہے تو اسی کمپنی نے ٹیم اور تیار کی ہو, اسے بدل ہوں گے تو پاکستانی. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امپورٹڈ مال ہوگا, لیکن مال وہ ہوگا جو 50 وہ سمبیوسس ڈھونڈ. واٹ از سمبیوسس؟ میوچول بینیفیشیل ریلیشن شپ بٹوین 2 persons. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہم ایسا پرسن ڈھونڈتے ہیں جو ان کے لیے بھی, جنہیں میں اوپر والی طاقت کہہ رہا ہوں, یار جنہیں میں امریکہ یو این او کہہ رہا ہوں, وہ ان کے بھی مفادات کا خیال رکھے گا اور ہمارے کا بھی رکھے گا. اب ایک بندہ 2 راہوں پہ چل پڑے تو اس کی تو حب الوطنی مشکوک ہے. صحیح. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹرمپ صاحب یا ابھی موجود اوباما صاحب, آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ اگر ہیں, آج افغانستان سے فوجیں لے جائیں, افغانستان کو کسی عمل کی طرف لائیں. افغانستان میں امن ہوگا, کشمیر میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا. پاکستان میں امن ہوگا, پوری دنیا میں امن ہوگا. یہ ہمارے چیتڑے اڑانے والے کیا ہمیں کمزور کر لیں گے؟ نہیں, یہ وہ آگ ہے, اس کی چنگاریاں بھی اڑیں گی, اس کے شعلے بھی اڑیں گے, اور اس کی باز گشت واشنگٹن سے, سن لیجیے, اس کی باز گشت واشنگٹن سے لے کے سڈنی تک, اور سڈنی سے لے کے لندن تک, اور لندن سے لے کے جرمنی تک, ٹھیک ہے, ہر جگہ جائے گی. دیکھیں یہ انسانیت کا لہو. دیکھیں پاکستان میں امن نہیں ہوگا, آپ نے کہا کہ دنیا کا امن مشروط ہے پاکستان میں امن سے. پاکستان میں آگ کیوں لگائی جا رہی ہے پھر؟ ابھی آپ نے تیسری طاقت کی بات کی نا کہ کوئی ہے جو خراب کر رہا ہے حالات, کوئی ہے جو امن نہیں ہونے دے رہا. بہت اچھی بات, کیوں آگ لگائی جا رہی ہے پاکستان؟ بس دیکھیں بڑا اچھا کوشچن ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کس طرح لنک کرتا ہے دنیا کے عمل. میں کہتا ہوں باقی فلسفی کو پرے رکھے, باقی حقائق کو پرے رکھے. ایک سائیڈ افیکٹ بھی چیز ہوتی ہے, براہ راست انہیں ریاکشن آئے نہ آئے, سائیڈ افیکٹ ضرور ہوگا. دیکھیں سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا, وہ یہاں پر ایک شورش برپا کریں گے ہمارے ہاں, وہ شورش برپا ہوتی ایک لین میں چلتی ہے, اور اس لین میں کبھی کبھی تو جن کنٹریز کا میں نے تذکرہ کیا, افغانستان, پاکستان اور انڈیا, ٹھیک ہے,
ایران، عراق، شام، پھر اس کے علاوہ آگے بھی نکل جاتی ہے، لبنان تک نکل جاتی ہے۔ جب ان جگہ پہ امن نہیں ہوگا، مجھے بتائیے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس کا بچہ مرے گا اس کو کس سے نفرت ہوگی؟ اس کو سسٹم سے نفرت ہوگی۔ اور سسٹم ہمیشہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ سسٹم ہمیشہ سب سے بڑی قوت کے تابع ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی جو قوت ہوگی اس کے خلاف بد دعائیں بھی ہوں گی، اس کے خلاف ممکنہ ریاکشن بھی ہوگا۔ اور جب یہ سارا ہوگا، دیکھیں اس وقت گلوبل میری ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ میری بتائی ہوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ ثابت شدہ کوارڈینیشن ہے کہ ہر قوم ایک دوسری قوم سے اب انٹیگریٹی کا معاملہ رکھتی ہے، کنٹرول کا معاملہ رکھتی ہے، آرگنائزیشن کا معاملہ رکھتی ہے۔ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے نا یو این او، اور یہ سارے جب معاملات کو آپ اکٹھا کرتے ہیں اٹس کالڈ کوارڈینیشن۔ تو اس کا مطلب پوری دنیا ایک باڈی ہے، باڈی کے ایک حصے میں، اس نیل میں اگر کوئی ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کیا تڑپ نہیں اٹھوں گا؟ میرے دانت میں درد ہو تو بابا یہ پیٹ میں درد ہے، عالمی دنیا کے، عالمی برادری کے پیٹ میں درد ہے۔ یہ پاکستان کا درد اگر پاکستان میں ہی رہے، یعنی پیٹ میں ہی رہے، تو اس کی بازگشت، اس کے اثرات، اس کے زخم، اس کا پھیلاؤ، اس کا ناسور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے گا، اور جا رہا ہے۔ اسے مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بم پھٹا بلوچستان اور سندھ کے سنگم پہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سنگم پہ بم پھٹا ہے۔